حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جب سے دنیا میں ایک موذی وبا کا ظہور ہوا ہے تب سے اس کے بے شمار روحانی اور میڈیکلی علاج بھی متعارف ہوئے ہیں۔ ہر دوسرا شخص اس کے علاج کے لیے یا تو کوئی ٹوٹکے تجویز کر رہا ہے یا پھر وقت کا سب سے بڑا پہنچی ہوئی سرکار بن کر بدعات ایجاد کر رہا ہے۔ اسی طرح اس موذی وبا کے علاج کے لیے ایک بدعت کی وبا بھی پھیل چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بدعت کے بارے میں بات کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، جہالت اور بیماری کا جب ملاپ ہوتا ہے تو بدعات جنم لیتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ شیطانی خیال آیا کہ اب ٹرینڈ چل رہا ہے، لہٰذا امت جہاں پہلے کثیر بدعات کی زد میں ہے وہاں چند ایک مزید کا اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا یہ شوشہ گھڑ دیا کہ قرآن کے سورۃ البقرہ یا کسی بھی سورت کو کھولیں اس میں آپ کو ایک بال ملے گا جو نعوذ باللہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہتے ہیں، اور کچھ مقامات پہ تو ایسے بالوں کی زیارات بھی کروائی جانے لگی ہیں، اور ان بالوں سے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے اس جدید وبا کا علاج ممکن ہے۔ اگر بالوں سے ہی علاج ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ بات نہ فرماتے کہ تمہارے لیے شہد اور کلونجی میں شفا ہے۔ خواتین و حضرات، یاد رہے کہ جسم کی کوئی بھی جگہ بالوں سے خالی نہیں ہے۔ بدن کے ہزاروں لاکھوں بالوں میں سے نامعلوم روز اور کتنے بال گرتے، ٹوٹتے، منڈوائے اور کتروائے جاتے ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر گھس جاتے ہیں۔ قرآن شریف برسوں سے پڑھے جاتے ہیں اور گھنٹوں کھلے رہتے ہیں۔ ان میں گھر میں گرے ہوئے بال ہوا سے اڑ کر اور پڑھنے والے کے سر کے بال کھجلانے سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور برسوں اوراق کی تہ میں دبے رہتے ہیں۔ تاہم اگر تلاش کرنے کے بعد کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، بلکہ استعمال شدہ قرآنوں میں بال نہ نکلنا حیرتناک ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں سے نکلے ہوئے بالوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سمجھ لینا، ان پر درود خوانی کرنا، ان کی زیارت کرنا یا کروانا ایمان کھونے جیسی حرکت ہے، اور اس سے کرامت سمجھنا بھی جہالت ہے۔ ناظرین گرامی، ہر حیرت کے بعد کرامت نہیں ہوتی بلکہ شیطانی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بادلوں میں سے ایک روشنی نکلی جس نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر لیا، اور اس روشنی میں سے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی جو مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے عبدالقادر، میں تیرا پروردگار ہوں، تجھ پر تمام حرام چیزوں کو حلال کرتا ہوں، اس لیے جو دل چاہے وہ کرو۔ تو میں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے شیطان ملعون، دور ہو جا اور بھاگ یہاں سے، یہ کیا بات ہے؟ اس کے بعد ہی فوراً وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی اور اندھیرا چھا گیا، وہ صورت غائب ہو گئی اور آواز آئی، اے عبدالقادر، تم نے اپنے علم و فہم کی وجہ سے اور اپنے مرتبے کے ذریعے مجھ سے نجات پائی ہے، ورنہ میں اسی جگہ 70 بزرگوں اور صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں اور ایک بھی سیدھے رستے پر قائم نہ رہ سکا۔ خواتین و حضرات، ہر برکت خیز چیز کو کرامت سمجھ لینا یہ گمراہی کی علامت ہے، جبکہ دجال کے کرشمے بڑے تعجب انگیز ہوں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کرنے کا کرشمہ دکھائے گا، اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی۔ جو اس کو مانے گا اس کو وہ جنت میں اور نہ ماننے والے کو دوزخ میں ڈالے گا۔ سخت قحط سالی کے زمانے میں کسی کے پاس غلہ نہ ہوگا، اس وقت جو اس کو مانے گا اس سے وہ دے دے گا، بارش برسائے گا، غلہ پیدا کرے گا، زمین میں مدفون خزانے اس کے تابع ہوں گے۔ لہٰذا ایسے حالات میں آج کل کے بال پرست اور ضعیف العقیدہ لوگ اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ ناظرین کرام، جہاں ہمیں موذی وبا سے خود کو بچانا ہے وہیں
اس بدعت کی وبا سے بھی خود کو محفوظ بنانا ضروری ہے، کیونکہ موذی وبا سے تو صرف جان جائے گی، لیکن بدعت کی وبا سے ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔